اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، وہ بالآخر انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شعب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب سن 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مصیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی، عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ جس پر قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، جسے آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے، انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے، آگ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ حضرت خدیجہ جوار رحمت میں، جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفاقت میں رہیں۔ اس دوران رنج و کلک کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی، اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی و غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا، اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں
جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درماندگی اور تکان، غم ہی غم۔ یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طور مار بن گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی۔ وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی۔ ممکن ہے وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ و دندہ ملا، نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی، ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم اور ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے، لیکن برقِ غماد پر پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس لے آئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔